السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور ناظرین کرام، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مرکز المدینہ الاسلامی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیا، جس میں ہم انشاءاللہ عربی زبان سیکھیں گے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے جو ہم نے جس نصاب کا انتخاب کیا ہے، وہی نصاب ہے جو مدینہ منورہ میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں دوسری کتابیں بھی ہوتے ہیں، معہد اللغہ، اس کو کہتے ہیں معہد اللغہ للتعلیم اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها، اور اس میں حدیث اور تفسیر اور فقہ اس طرح کی کئی کتابیں بھی ہیں۔ اس کو ہم نے نکال کر جو صرف لغہ العربیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کتابوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں دروس اللغہ العربیہ، التعبیر، القراءہ، یہ چیزیں ہیں۔ یہ کتابیں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے جو شروع کریں گے وہ دروس اللغہ العربیہ ہے۔ یہ 4 کتابیں ہیں۔ پہلے کتاب میں اس کے تقریباً 23 درس ہیں۔ کوشش کریں گے ہم ہر روز ایک درس لے لیں، لیکن جب ساتھی شرکت کریں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے تو شاید کچھ وقت زیادہ لگ جائے، تو ایک دن کے بجائے 2 دن میں ہم انشاءاللہ کم از کم ایک درس کو ختم کریں۔ کچھ دن بعد ہم پھر دوسری کتاب کو بھی شروع کریں گے جو القراءہ کے نام سے ہے۔ یہ کورس انشاءاللہ جامعہ اسلامیہ میں تو 2 سال میں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دوسری کتابیں بھی ہیں، لیکن اس کو نکال کر ہم نے 2 مستوى یعنی ان کا عربی زبان کی کتابیں صرف ہم نے لی ہیں، جو انشاءاللہ 2 مستویات یعنی 2 سیمسٹر میں 1 سال سے پہلے ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے۔ پہلے پڑھایا ہے لیکن آن لائن اس طرح کی نہیں پڑھایا ہے، تو کوشش کریں گے کہ جو ساتھی ہیں ان کی قابلیت پہ انحصار ہوگا اور ان کے محنت پہ انحصار ہوگا۔ جتنا زیادہ وہ محنت کریں گے اور پڑھ سکیں گے تو اتنا زیادہ ہم ان کو پڑھائیں گے، اور جو ان کے استعداد ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع میں ہم آپ کو ہر چیز کا ترجمہ کروائیں گے، اور جو مصطلحات ہے عربی میں یا اصطلاحات اس کو کہتے ہیں اردو میں، اور وہ ہاں آپ کو جو ہے وہ سمجھائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آگے جا کر جو ہے ہم انشاءاللہ دوسری زبان کے علاوہ صرف عربی ہی میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کورس جو ہے خواتین حضرات دونوں کے لیے ہیں، دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ کوشش ہے ہماری اگر فیملی جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھ جائے اور الگ کلاس لگانا ممکن ہو، جو کہ کم از کم 50 ہر گروپ میں ہو، تو انشاءاللہ پھر ان کے لیے الگ کلاس کا اہتمام کریں گے۔ اسی طرح اردو اور پشتو زبان میں بھی یہ درس ہوگا، لیکن ہر زبان والے کم از کم 50 ہو، تو 50 بندے اگر پشتو والے مل گئے تو ان کو انشاءاللہ پشتو میں پڑھائیں گے، ورنہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ الفاظ پشتو میں بھی بولیں گے۔ تو یہ درس ہم آج شروع کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے دروس اللغہ العربیہ۔ ابھی میں آپ کو کتاب جو ہے وہ اسکرین پہ بتاؤں گا، تاکہ وہ کتاب جو ہے ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کتاب آپ پرنٹ کروائے، فوٹو اسٹیٹ کروائے، ڈاؤن لوڈ کروائے، کیونکہ یہ اس میں ہم لکھیں گے بھی ساتھ، تو آپ کے پاس پین کاپی ہو یا کتاب ہو اور پین ہو، تاکہ اسی کے اوپر جو ہے آپ لکھ لیں، اور اس میں پھر آئندہ مشق بھی آئیں گے تو مشق پہ ہم حل کریں گے، تو اس میں کچھ خالی جگہ ہوں گے، تو اگر ہمارے پاس کتاب جو ہے پہلے سے پرنٹ شدہ ہو تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی، صرف خالی جگہ جو ہے ہم لکھیں گے۔ تو کتاب کا ہونا ہمارے پاس یہ ضروری ہے۔ تو کتاب یہ ہمارے پاس ہو، پہلے سے تیار شدہ ہو۔ یہ پی ڈی ایف انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ اس کو پرنٹ کیجئے، اور جب میں پڑھوں گا تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی زبان آپ نے سیکھنا ہو
تو یہ زبان کی پریکٹس جو ہے ضروری ہے، تاکہ آپ کی زبان اس پہ چڑھ جائے اور آپ کو تجربہ ہو، تو یہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو موقع دوں گا کہ جو مشق وغیرہ ہوگا وہ آپ حل کریں گے، لکھیں گے، بھیجیں گے، میں اس کی تصحیح کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ وقت جو ہے صرف 1 گھنٹہ یہاں بھی نہیں ہوگا، بلکہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے جو مشق اور اسباق ہوں گے یا اسائنمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ میں چیک کر کے انشاءاللہ واپس آپ کو بھیجوں گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا صحیح لکھا ہے، کتنا غلط لکھا ہے۔ یا یہیں پہ جو ہے ہم ایک موقع دیں گے آپ کو، ایک ساتھی جو ہے وہ ایک بات کرے گا، دوسرا دوسری بات کرے گا، تو اس طرح آپس میں مل کر ہم اس کو مشق کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جو ابھی آپ کو اسکرین پر آ جائے گا۔ یہ کتاب ہم نے شروع کی، دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا۔ پہلا درس اس میں وہ جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے ہیں۔ پہلا درس اس میں کیا ہے؟ اشارے کے حوالے سے ہے۔ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، کیا یہ چیز فلاں چیز ہے یا یہ ہے، تو یہ بار اس کے بارے میں یہ درس ہے، پہلا درس۔ پہلے میں آپ کو درس کا خلاصہ ایک وائٹ بورڈ پہ بتاتا ہوں۔ اسکرین کو واپس میں لے جاتا ہوں، دوسرا اسکرین شیئر کرتے ہیں تاکہ اس پہ ہم درس کا خلاصہ پہلے لکھ سکیں۔ تو یہ اسکرین میں بند کرتا ہوں۔ اب دوسرا اسکرین لیتے ہیں، سفید وائٹ بورڈ۔ یہ بھی وائٹ بورڈ ہم نے لیا۔ آج کا درس جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اشارہ۔ کسی چیز کی طرف ہم اشارہ کریں گے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا درس ہے۔ یہ کسی چیز کے بارے میں آپ نے بتانا ہو، یہ چیز ہے، یہ کرسی ہے، یہ طاولہ ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح۔ تو اس کے لیے یہ، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ ہوگا وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ ہوگا ھذا۔ کیا ہوگا؟ ھذا۔ اسی طرح پھر آپ نے سوال کرنا ہے یہ کیا چیز ہے، تو اس کے لیے یہ کیا، یہ اس کو ساتھ لگا لیں گے، یہ کیا چیز ہے۔ اس کے لیے پھر ہم ما زیادہ کریں گے، ما ھذا، ما ھذا۔ اس سے پھر اگلا جو ہے، اس کے بعد جو ہے، اس کو واپس مٹاتے ہیں۔ اگلا پھر اس کے بعد آپ کو کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو علم ہے، لیکن یقین نہیں ہے کیا یہ مثلا سعید ہے یا کوئی اور ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو اس کے لیے لفظ آئے گا اھذا فلان، اھذا کرسی۔ تو اس کے لیے کیا یہ، اس کا یہ جواب ہوگا کیا یہ، سوالیہ نشان کے ساتھ، کیا یہ۔ اس کے لیے یہ سوالی نشان ہم لگائیں، کیا یہ چیز فلاں ہے، ھذا۔ تو اس کے جواب میں جو آئے گا وہ بھی ہم پڑھیں گے ساتھ۔ اور پھر آخری جو اس درس میں ہے، انسان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ عربی زبان میں جب آپ سوال کریں گے تو غیر عاقل یعنی انسان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے ایک لفظ ہے اور انسان کے لیے دوسرا لفظ ہے۔ تو جب ہم انسان کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کے لیے پھر ہم استعمال کریں گے من، جو اردو میں ہم کہتے ہیں کون۔ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کون۔ من ھذا، کون ہے یہ، تو یہ من ہوگا۔ اور جو غیر انسان کے لیے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ما ہوگا۔ کیا ہے؟ ما۔ اگرچہ ایک دوسرے کے معنی پہ آتے ہیں، قرآن میں ہے استعمال اس کا،
کبھی ایک دوسرے کے پر معنی کے پر آتے ہیں، لیکن اکثر لغت عربیہ یہی ہے کہ انسان کے لیے من ہو اور غیر انسان کے لیے جو ہے وہ ماں ہو، عاقل جس کے کہتے ہیں۔ عاقل یعنی اس میں انسان، ملائک اور جن کے بھی شامل ہو جائیں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ من استعمال ہوگا، اور غیر عاقل کے لیے ماں استعمال ہوگا، غیر عاقل کے لیے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے ہمارا۔ اب ہم کتاب پڑھیں گے، کتاب کی طرف آتے ہیں، اسکرین کو سٹاپ کر لیتے ہیں۔ یہ ہوا خلاصہ۔ اچھا، یہ ہے کتاب۔ تو الدرس الاول، اس کا عنوان ہے ھذا۔ ھذا کا معنی ہے یہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں خبر دینی ہے، یہ چیز ہے، تو اس کے آگے ہم ھذا لگا لیں گے۔ 7 تصویریں انہوں نے لگائی ہیں، تو اس میں آسانی ہے، کیونکہ ہر چیز کا پھر معنی بتانے کا ضرورت نہیں ہے، جو تصویر لگی ہے تو یہی چیز ہے۔ مثلا ھذا بیتن، یہ کیا ہے؟ یہ گھر ہے۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اسکرین زوم والا کہاں گیا؟ ھذا ھذا یہ ہے کلر۔ ھذا بیتن، ھذا بیتن، یہ گھر ہے، تو یہ اس کے معنی ہے۔ اب میں 2 طلباء کو کہوں گا، وہ اس درس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے تاکہ آپ کی زبان جو ہے اس پر چل جائے۔ تفضل یا معاویہ، اقرأ الکلمہ الاولی، اقرأ هنا۔ هذا بيت، هذا مسجد۔ ھذا مسجد، جس پہ میں اشارہ کروں گا تو اس کو آپ پڑھیں گے۔ اقرأ یا عبید اللہ، پڑھیں۔ هذا باب، ھذا باب، ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اقرأ یا معاویہ۔ هذا كتاب، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اقرأ یا عبید اللہ۔ هذا قلم، یہ قلم ہے، یہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ یہ ہر چیز پہ انہوں نے لکھا ہے، نشان دی ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں آسانی ہوگی۔ ھذا اس کے لیے ماؤس ہونا چاہیے بھی۔ نعم، اقرأ یا معاویہ۔ هذا مكتب، ھذا مکتب، یہ ڈیسک ہے جس میں دراز وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو عربی میں درج کہتے ہیں، تو اس کو مکتب کہتے ہیں۔ اقرأ ھذا، اقرأ یا عبید اللہ۔ هذا سرير، یہ چارپائی ہے، سریر چارپائی کو کہتے ہیں۔ اقرأ ھذا یا معاویہ۔ هذا كرسي، یہ کرسی ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ آگے پھر اس میں مشق آئیں گے۔ ابھی سوال آپ کریں گے کہ یہ کیا ہے، تو سوال کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم نے کہا کہ ماں کو ساتھ لگا لیں گے تو یہ سوال بن جائے گا۔ سوال کس سے بنے گا؟ ماں سے۔ یہ جب غیر عاقل ہو، جب کیا ہو؟ غیر عاقل ہو۔ نعم، اقرأ یا معاویہ۔ ما هذا، والآخر یجیب۔ هذا بيت، ہاں، ایک سوال کرے گا ایک شاگرد، ما ھذا، یہ کیا ہے؟
دوسرا جواب دے گا ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ پھر اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے، مثلا کیا یہ چیز فلاں ہے، تو اس کے لیے اھذا استعمال کریں گے۔ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ اھذا بیت، اقرأ یا معاویہ۔ أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. ہاں، تو جب ہم استعمال کریں گے تو پھر اس کے بارے میں یہ جواب آئے گا نعم، ہاں یہ گھر ہے۔ کیا، تو کیا کے بارے میں کیا آئے گا؟ ہاں، تو اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم ھذا بیت، جی ہاں یہ کیا ہے؟ یہ گھر ہے۔ ناخذ الذی بعدہ، آگے کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم اوپر جائیں۔ نعم اقرأ ھذا۔ ما هذا؟ هذا قميص. ہاں، تو جب ما ھذا ہوگا یہ کیا ہے، تو صرف یہ جواب ہوگا کہ ھذا قمیص۔ جب اس کے بارے میں یعنی استفہام استفسار ہوگا تو پھر اس کے بارے میں یہ کیا ہوگا؟ جواب میں لا یا نعم آئے گا۔ نعم ناخذ الذی بعدہ، ما ھذا ہونا۔ أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. اھذا سریر، کیا یہ چارپائی ہے؟ لا نہیں، ھذا کرسی، بلکہ یہ کرسی ہے۔ نعم اقرأ الذی بعدہ، آگے کیا ہے؟ أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. کیا یہ مفتاح ہے، چابی ہے؟ لا نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے۔ نعم اسأل هذا، فين رحنا؟ نعم اسأل یا معاویہ۔ هذا هذا نجم. یہ کیا ہے؟ دوسرا جواب دے گا کہ یہ ستارہ ہے۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارہ۔ ابھی یہاں پہ مشق ہے، ایک طالب علم سوال کرے گا، دوسرا اس کو جواب دے گا۔ ایک کیا کرے گا؟ سوال کرے گا، دوسرا اس کو جواب دے گا۔ نعم من یسأل اولا؟ ما هذا؟ یہ کیا ہے؟ دوسرا جواب دے گا نعم اجب۔ من یجیب؟ هذا مفتاح. یہ چابی ہیں۔ بھی دوسرا بندہ سوال کرے، اسأل یا معاویہ۔ ما هذا؟ هذا كتاب. یہ کیا ہے؟ تو جواب میں آئے گا یہ کتاب ہے۔ ما ھذا؟ ھذا کتاب۔ نعم اسأل عن ھذا۔ ما هذا؟ هذا قلم. یہ قلم ہے۔ یہ مشق ہے اس طرح۔ پھر آگے جا کر ایک دوسرا مشق ہے تمرین۔ تمرین کہتے ہیں مشق کو، جو ہم نے کہا تھا جب استفہام ہوگا تو کسی نے کوئی مسجد دیکھ لی، اس کا پتہ نہیں تھا اس کو، تو یہ سوال کرے گا اھذا بیت؟ نعم، واحد یسأل والآخر یجیب۔ هذا بيت؟ لا هذا مسجد. تو آگ کے بارے میں ہو پہلے کہیں گے نعم یا لا، جب نہیں ہے تو ہم کہیں گے لا۔ لا کا معنی ہے نہیں، اگر ہو تو پھر کہیں گے نعم۔ تو اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ تو یہ گھر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے لا نہیں، یہ گھر نہیں۔ ھذا مسجد، یہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا۔ تفضل اقرأ اسأل یا معاویہ۔ هذا مفتاح؟ لا هذا قلم. نعم اقرأ هذا كمان۔ هذا قميص؟ نعم هذا قميص. نعم اقرأ كمان۔ هذا نجم؟ نعم هذا نجم. اب ہمارے پاس طلباء کم ہیں، 2 طلباء ہے بس، پھر انشاءاللہ ہم ہر کسی سے سوال کریں گے، ہر کوئی جواب دے گا اس کے بارے میں۔
پھر یہ ایک الگ مشق ہے، اقرأ واکتب، کاپی میں آپ لکھیں گے اور پڑھیں گے، لکھیں گے اور پڑھیں گے، دونوں کریں گے، پھر اس کو میں چیک کروں گا۔ تو یہ پڑھنا بھی چاہیے، ہم بآواز بلند اس کو پڑھیں تاکہ ہماری زبان اس پہ چل جائے۔ پھر آخری بات یہاں جو ہم نے کہا، انسان کے بارے میں ہم جب سوال کریں گے تو اس کے لیے من آئے گا، عاقل کے لیے۔ تو یہ نہیں کریں گے کوئی انسان چل رہا ہوتا آپ اس کو کہے ما ھذا، یہ کیا ہے، نہیں، بلکہ ما نہیں کہیں گے، من کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ من۔ واحد یسأل، نعم اسأل یا معاویہ۔ هذا هذا طبيب. ہاں، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ طبیب کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو۔ نعم اسأل ھذا، واحد یسأل۔ من هذا؟ هذا ولد. یہ کون ہے؟ یہ بچہ ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ بچہ ہے۔ آخری کلمات یہ کہے، نعم اقرأ معنا، من یقرأ، من هذا؟ یہ کون ہے؟ عجب، هذا طالب. یہ طالب ہے۔ نعم اقرأ ھذا، هذا ولد. لا، هذا رجل. یہ ایک کتاب ہے، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوسرا کتاب بھی پڑھیں گے، وہ بھی میں آج آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ جو ہے پھر آئندہ ہمارے پاس یہ کتاب ہو۔ دوسری کتاب یہ ہماری ہوگی القراءہ، القراءہ جو بھی ہمارے پاس یہاں پڑھی ہے۔ تعبیر، تعبیر اس کو کہتے ہیں، تعبیر، اس کو پہلا صفحہ شروع کر لیتے ہیں۔ اس میں ہوتے ہیں گفتگو، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہم اس گفتگو کو سنیں گے اور پھر جو ہے اسی طرح گفتگو ہم بھی کہیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ گفتگو۔ یہ اسکرین پہ نہیں آ رہا شو کمپیوٹر، پھر دوبارہ میں کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ اسکرین پر آ جائے۔ ہاں یہ آ گیا۔ یہ ہے دوسری کتاب التعبیر، تعبیر اس کتاب کا نام ہے، یعنی جو گفتگو وغیرہ ایک چیز بات چیت ہوتی ہیں اس کے بارے میں اس میں سیکھیں گے۔ پہلا حوار گفتگو جو ہے اس میں تعارف کا ہے، پہلا درس، ایک دوسرے سے جب انسان ملتے ہیں پہلی دفعہ تو کیسے تعارف کریں گے۔ یہاں لکھا ہے التعارف، لقاء بین رشید و محمد، رشید اور محمد کے درمیان ملاقات۔ الحوار الاول، الحوار کہتے ہیں گفتگو، الحوار، حوار کا معنی کیا ہے؟ گفتگو، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاول کو، الحوار یہ کیا ہے؟ گفتگو۔ الاول پہلا بھی کہہ سکتے ہیں، پہلی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ سیاق و سباق کو دیکھیں، پہلے اسے کیا ہے، تو بہرحال تو یہ ہوتا ہے یعنی فرسٹ، پہلا۔ اور اول ہم اردو میں بھی اول کہتے ہیں، اول اور دوسرا، اور فارسی میں بھی اول کہتے ہیں اس کو۔ الحوار الاول، گفتگو، پہلی گفتگو۔ نعم، ابھی ہمارے پاس دو طلباء ہوں گے، ایک جو ہے رشید کا کردار ادا کرے گا اور دوسرا جو ہے محمد کا۔ معنا طالبان، یمثل احدهما دور رشید والآخر دور محمد، فلیتفضلا۔ نعم، معاویہ یمثل دور رشید وعبید اللہ یمثل دور محمد، یہ ایک دوسرے کے کردار ادا کریں گے۔ نعم تفضل یا معاویہ، ابدأ۔ رشید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد، وعلیکم السلام
ورحمة الله وبركاته. رشيد من أين أنت يا أخي؟ لحظة حتى ننزل القلم. نعم، أين وصلنا؟ تفضل، أين وصلتما؟ رشيد من أين أنت يا أخي؟ محمد أنا من هند. من الهند. من الهند. أنا من الهند. میں أنا من الهند. ترجمہ کرتے ہیں ساتھ. پہلے تو سلام کیا اس نے تو جواب دیا رشید من این انت یا اخی، آپ کہاں سے ہیں میرے بھائی. من سے، من کا معنی ہوگا سے، پھر این معنی ہوگا کہاں، انت معنی ہوگا آپ، اخی میرے بھائی، میرے بھائی. تو جملہ میں ایسے معنی کریں گے میرے بھائی آپ کہاں سے ہے، میرے بھائی آپ کہاں سے ہے، کیونکہ ہر زبان کے سیاق سے باق آگے پیچھے کیا جاتا ہے ترجمہ میں. تو یہ کہیں گا انا، انا کا معنی ہے میں، انا کا معنی ہے میں، من سے معنی ہے سے، جس طرح یہ اوپر ہم نے کہہ دیا سے. الہند انڈیا یا ہندوستان. وانت اور آپ، انت ہم نے کہا اس کو دیا ولد. نعم اقرأ معنا رشید. رشید أنا أنا رشيد أنا من الصين. ومن أين ومن فرید، أين فريد؟ اور فرید کہاں سے ہے. فرید ایک بندے کا نام ہے. تو میں تو سین سے ہوں، چائنا. سین کا معنی ہے چین، اور فرید یہ ایک بندے کا نام ہے. نعم دور محمد. محمد هو من فرنسا. محمد وہ فرانسا سے ہے، فرانس. تو یہ درس آگے لمبا ہے، ابھی ہمارا وقت ختم ہو گیا، تو اس لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اپنے درس کو پورا کریں گے. جو بندے ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، میں بھی آپ کو اسکرین پہ ایک QR کوڈ دکھاتا ہوں، اس کے ذریعے ہمارے پیج کو لائک کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ QR کوڈ ہے، اس کو موبائل کے ذریعے اسکین کیجئے، اور جو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس درس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.